بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ زِینَتَهُنَّ، یعنی عورت کے لیے حکم ہے کہ یہ زمین پر اپنا پاؤں زور سے نہ رکھے، اس لیے کہ اس کے پاؤں کا جو چھپا ہوا سنگار ہے اسے کوئی جانے۔ یعنی عورت کو یہ حکم دیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ یہ اپنا پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ رکھے تاکہ اس کے پاؤں کی آواز، اس کے قدم رکھنے کی آواز کوئی غیر محرم مرد نہ سن لے، چجائے کہ عورت بازاروں میں بے برد گھومے، نامحرم مردوں سے باتیں کرے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارکوں میں گھومے اور ڈیٹ پر جائے۔ یہ کتنے بڑے بے حیائی کے کام ہیں، اور ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ عورت کو یہاں تک حکم دیا گیا کہ عورت اپنا پاؤں بھی جب زمین پر رکھے تو وہ زور سے نہ رکھے تاکہ کسی غیر محرم کے کان میں اس کی آواز پڑ جائے۔ تو آج چونکہ یہ قرب قیامت کا دور ہے اور اتنی بے حیائیاں ہیں کہ لباس پہنتے ہوئے بھی جسم ننگا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور لباس اتنے مختصر ہوتے جا رہے ہیں یا اتنے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ لباس میں سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اور معاشرہ اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ ہر سال کو پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر کئی ممالک میں ایک دن منایا جاتا ہے کہ جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ دن جب شروع ہوا تو 3 صدی عیسوی میں ایک رومی بادشاہ تھا جس کا نام کلاڈس تھا۔ اس نے ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس کو کسی جرم کی بنا پر، کسی جرم کرنے کی وجہ سے کلاڈس نے اس پادری کو جس کا نام ویلنٹائن تھا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ وہ وزٹ کرتی تو اچانک ایک دن اس کی نظر پادری پر پڑی، تو دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں سے جب ان کی آنکھیں ملی، ایک دوسرے کو دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی۔ جب عشق حد سے بڑھا تو جیلر کی لڑکی نے روز آنا جانا جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ پھر جب محبت بڑھی تو جیلر کی لڑکی روز ایک پھول لا کر اس پادری کو پیش کرتی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے، حتیٰ کہ اتنا عشق ہوا اس لڑکی کو اور اس پادری کو اس لڑکی سے کہ اس لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کر نصرانیت کو قبول کر لیا، اپنا دین چھوڑ دیا، اور اس پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس کا دین نصرانیت قبول کر لیا۔ تو جب اس بات کا پتہ بادشاہ کو چلا، جیلر نے جب بادشاہ کو بتایا کہ آپ نے جس بندے کو، جس پادری کو قید کیا تھا وہ تو میری لڑکی پر، میری بیٹی پر گندی نظر رکھتا ہے، تو بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا، اور جب اس کو پھانسی دی گئی تو وہ 14 فروری کا دن تھا۔ تو جو اس کے فالورز تھے، پادری کو ماننے والے تھے، اس سے محبت کرنے والے تھے جو طبقہ تھا، تو انہوں نے اس کی برسی منانا شروع کر دی، یعنی اس کا جو دن، جس دن اسے پھانسی دی گئی 14 فروری، اس کو کچھ لوگوں نے آپس میں محبت کرنے والے جو لوگ تھے، ایک کو دوسرے سے عشق تھا، تو انہوں نے اس دن کی شروعات کر دی، اس دن کو منانے کا آغاز ہوا، اور پھر یہ بے حیائی بڑھتی بڑھتی یورپ کی دیواریں کراس کر کے یہ ایشیا تک آئی، اور پھر ہندوستان میں، اور پھر پاکستان کا بہت زیادہ طبقہ اس کو مناتا ہے اور ایک دوسرے کو گفٹ پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت میں ایسے کسی دن منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس سے بے حیائی پھیل رہی ہو۔ ہاں، کوئی جائز کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، عوام کی فلاح کا کام ہے، تو آپ کوئی ایسا دن منا سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام شروع کر سکتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی انسانیت کی بھلائی ہو۔ لیکن جس کام میں سراسر بے حیائی ہو، جس کام کا نقصان ہی نقصان ہو، ایسا کوئی دن منانا، یاد رکھیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس سے